بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا 19واں سبق ہے۔ کل کے سبق میں ایک بات ہم سے رہ گئی تھی اور وہ تھی بیعت رضوان۔ اس کا قصہ یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا تو جیسے اور حضرات کو بھیجا تھا اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں مکہ میں اور قریش سے بات کریں کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، عمرے کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ مکہ والے میرے کیسے دشمن ہیں اور میرے کوئی خاص رشتہ دار بھی مکہ میں نہیں ہیں کہ جن کی میں پناہ لے سکوں، تو میرے خیال سے آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں کہ وہ زیادہ مناسب ہیں، کیونکہ ان کے کافی رشتہ دار وہاں موجود ہیں تو ان کو کسی قسم کا خطرہ کوئی نہیں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قریش سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ہرگز مسلمانوں کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے، طواف نہیں کرنے دیں گے، اس میں تو ہماری ناک کٹتی ہے۔ ہاں البتہ آپ آ گئے ہیں، اگر آپ طواف کرنا چاہیں تو آپ کر لیں۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر میں اکیلا طواف نہیں کروں گا۔ تو اس بات پر قریش کو غصہ آیا اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو روک لیا، واپس نہیں جانے دیا۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، تو اس پر آپ علیہ السلام بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، پریشان ہو گئے، اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اس جگہ سے اس وقت تک واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا قصاص نہ لیں۔ تو اس پر حضرت سنان رضی اللہ عنہ آئے آپ علیہ السلام کے پاس، جبکہ آپ علیہ السلام کیکر کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اس کے اوپر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا کس چیز پر بیعت کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو میرے دل میں ہے میں اس پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے دل میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے دل میں یہ ہے کہ میں قریش سے لڑوں گا جب تک کہ آپ غالب نہ آ جائیں یا میں دنیا سے چلا نہ جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا اور انہوں نے سب سے پہلے بیعت کی، اور ابتدا میں حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، پھر عموماً صحابہ کرام نے بیعت شروع کر دی، درمیان میں پھر حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیعت کی، اور اخیر میں پھر بیعت کی، گویا کہ 3 مرتبہ انہوں نے بیعت کی۔ تو لیکن جب بعد میں حالات کا اندازہ ہوا اور قریش کو بھی اس بیعت کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، اور وہ آپ علیہ السلام کے پاس آ گئے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ راضی ہو گیا ان لوگوں سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو موجود نہیں تھے، تو آپ علیہ السلام نے بیعت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اپنے بائیں ہاتھ کو بلند کر کے کہ یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس پر بھی فخر کیا کرتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بائیں ہاتھ کو میرے لیے منتخب فرمایا، اور آپ علیہ السلام کا بایاں تو ہمارے دائیں سے بھی بہتر ہے۔ تو یہ تھی بیعت رضوان جس کا تذکرہ ہم سے چھوٹ گیا تھا۔ بہرحال آج ہم گفتگو کرنے چلے ہیں ہجرت کے 7ویں سال کے بارے۔ اس میں ایک قصہ تو یہ پیش آیا کہ بنو غطفان کا ایک سردار عبد الرحمن بن عیینہ الفزاری
وہ آیا اور مدینہ طیبہ کے قریب چراگاہ میں ذات القرد نامی جگہ تھی، وہاں اونٹ چر رہے تھے، تو اس نے مسلمانوں کے اونٹوں کو لوٹ لیا اور تقریباً 20 اونٹ وہ اپنے ساتھ لے کر بھاگا۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ وہیں کہیں قریب میں موجود تھے۔ یہ ماشاءاللہ دوڑنے میں بہت تیز تھے، تو انہوں نے جلدی سے پہاڑ پر کھڑے ہو کر یا صباحا کا نعرہ لگایا۔ یہ ایک ایمرجنسی کے الفاظ تھے کہ حملہ ہے، جلدی پہنچو، اور خود یہ ان کافروں کے پیچھے دوڑ پڑے۔ ماشاءاللہ دوڑتے اتنا تیز تھے کہ عربی نسل کا گھوڑا بھی ان کو پکڑ نہیں پاتا، اور اس قدر ماہر تھے کہ دوڑتے بھی جاتے تھے اور تیر بھی برساتے جاتے تھے، اور اس قدر تیزی سے تیر برسا رہے تھے کہ ان کافروں نے سمجھا کہ شاید پیچھے سے ہمارے اوپر ایک لشکر نے حملہ کر دی، اور یہ ان کے پیچھے بھاگتے رہے اور تیر چلاتے رہے اور ان کو بھگاتے رہے، یہاں تک کہ جتنے بھی اونٹ انہوں نے چرائے تھے وہ سارے اپنے ساتھ کر لیے، اور ان لوگوں نے گھبرا کر اپنا سامان بھی پھینکنا شروع کر دیا۔ تقریباً 20 چادریں انہوں نے اپنی پھینک دی۔ تو اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو لے کر بھی وہاں تشریف لے آئے۔ تو حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، ہمیں ان کا پیچھا کرنا چاہیے، میں نے ان کو پانی نہیں پینے دیا، رکنے کا موقع ہی نہیں دیا، وہ پیاسے ہیں، وہ زیادہ دور نہیں بھاگ سکیں گے، وہ رکیں گے، ہمیں ان کو پکڑنا چاہیے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں تمہارا مال مل گیا، تمہارے اونٹ مل گئے ہیں، لہذا چھوڑو ان کو، واپس چلیں۔ تو یہ غزوہ ذات القرد کے نام سے معروف ہے۔ اس کے بعد یہ جو شخص تھا عبد الرحمن بن عیینہ، یہ قبیلہ بنو غطفان کا تھا، اور یہ ایک بڑا قبیلہ تھا اور جنگجو قبیلہ تھا، اس کا پہلے بھی تذکرہ آ چکا ہے، اور یہ خیبر کے قریب آباد تھا، اور خیبر مدینہ طیبہ سے 8 منزل کے فاصلے پر، اور تقریباً فاصلہ بنتا ہے 320 کلومیٹر۔ یہ علاقہ تھا، بڑا زرخیز تھا، سرسبز و شاداب تھا، کھجوروں کے اور باغات تھے، اور غلہ بڑی بہتات میں وہاں پیدا ہوتا تھا۔ تو جب بنو نذیر کو مدینہ طیبہ سے نکالا گیا تو یہ لوگ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے تھے، اور بنو قریظہ کے بھی کچھ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ تو ان خیبر کے یہود کا اور قبیلے غطفان کا آپس میں بڑا گٹھ جوڑ تھا۔ یہ بھی کافی مالدار تھے خیبر والے، کیونکہ ان کے ہاں بڑی تجارت ہوتی تھی غلے کی، کیونکہ ان کے ہاں پیداوار بہت تھی، اور قبیلہ غطفان بھی بڑا مضبوط تھا اور بڑا جنگجو تھا۔ تو ان کے آپس میں گٹھ جوڑ یہ ہوا کہ ہم دونوں بھی اگر مل جائیں، خیبر والے اور قبیلہ غطفان، تو ہم لوگ مدینہ طیبہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رفقا اور اصحاب کو نکال سکتے ہیں اور نعوذ باللہ ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں میٹنگ کر لی اور منصوبہ بندی کر لی کہ ہم ایسا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع ملی، تو آپ علیہ السلام نے فوراً ہی 1600 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر خیبر کی طرف سفر شروع کر دیا، اور ایک مقام پر جا کر، مقام رجیع، یہ ایسا مقام تھا کہ جہاں سے غطفان پر بھی حملہ کیا جا سکتا تھا اور اہل خیبر پر بھی حملہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کو علم تھا کہ ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اگر ہم خیبر پر حملہ کریں گے تو بنو غطفان ضرور ہمارے سامنے آئیں گے اور ہم پر حملہ کریں گے۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے چھاؤنی کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا تھا وہ مقام رجیع تھا، اور یہ دونوں علاقوں کے درمیان میں تھا، یہ علاقہ خیبر اور بنو غطفان کے علاقے کے درمیان۔ خیبر کیا تھا؟ چند قلعوں کا مجموعہ تھا، اور وہاں کے 8 قلعے بڑے مشہور تھے، اور یہ 8 قلعوں کے مجموعے کا نام خیبر تھا، اور وہ بڑے بڑے قلعے تھے۔ آپ نے بھی شاید دیکھا ہو کہ قلعے کیا ہوتے تھے، قلعے پورے شہر ہوتے تھے اندر سے۔ لاہور میں کبھی شاہی قلعہ دیکھنے کا موقع ملا ہو تو چل چل کے آدمی کی لاتیں تھک جاتی ہیں، تو
تو وہ پورے شہر آباد ہوتے تھے. یہ ہماری قریب میں ساہیوال ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے دروازے ہیں اور اندر پورا شہر ہے، گلیاں ہیں، بازار ہیں، گھر ہیں. تو وہ بہت سارے قلعوں کا مجموعہ تھا. تو اہل خیبر کو تو اس چیز کی خبر بھی نہیں تھی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو لے کر وہاں پہنچے تو وہ تو اپنی کھیتی باڑی کے لیے جانے لگے تھے، تو ان کے ہاں شور مچ گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، لشکر کو لے کر آگے حملہ ہو گیا. تو یہ فوراً ہی قلعہ بند ہو گئے، مورچے سنبھال لیے، اور تقریباً انہوں نے 20,000 کے قریب فوج اکٹھی کی ہوئی تھی، کیونکہ حملے کی تیاریاں کر رکھی تھی ان لوگوں نے. تو سب سے پہلے قلعہ نعیم وہ فتح ہوا، جس میں ایک صحابی حضرت مسلمہ رضی اللہ عنہ یہ شہید ہوئے اور 50 کے قریب صحابہ زخمی ہوئے. اس کے بعد نمبر آتا تھا قلعہ قموس کا. یہ سب سے بڑا اور مضبوط قلعہ تھا، جس کا سردار تھا مرحب. اس پر سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو لے کر زوردار حملہ کیا، لیکن قلعے کے اوپر سے وہ لوگ تیر اور پتھر برساتے تھے، کامیاب نہ ہو سکے، پھاٹک نہ کھول سکے اس کا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک زوردار حملہ کیا، لیکن وہ بھی فتح نہ پا سکے. شاید اللہ تعالیٰ کی قدرت میں، تقدیر میں فتح کسی اور کا مقدر تھی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھ پر اس قلعے کو فتح کر دے گا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب ساری رات کروٹیں بدلتے رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی بھی کسی لشکر کی سرداری کا اپنے لیے مطالبہ نہیں کیا یا دل میں تمنا نہیں کی، لیکن یہ موقع ایسا تھا کہ میرے دل میں بڑی تمنا تھی کہ کسی طریقے سے یہ موقع مجھے مل جائے اور یہ شان اور یہ فضیلت مجھے حاصل ہو جائے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کے دل میں یہی جذبات تھے. گویا کہ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی، شاید کل میرا نام لیا جائے اور جھنڈا مجھے عطا کیا جائے. لیکن جب حضرات صحابہ کے نام آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر نگاہ ڈالی. حضرت علی نظر نہیں آئے تو فرمانے لگے، علی کہاں ہیں؟ تو کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، بیمار ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا علی کو بلاؤ. حضرت علی تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے اپنا دعا مبارک ان کی آنکھوں میں لگایا، دعا کی. اللہ تعالیٰ نے ایسے صحت دے دی گویا کہ بیماری تھی ہی نہیں. پھر آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کالے رنگ کا جھنڈا باندھا، اور وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا دوپٹہ تھا کالے رنگ کا، وہ باندھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا. اور حضرت علی کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا میں لڑوں، کیا میں ماروں کافروں کو یہاں تک کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، علی اللہ رسلک، ٹھہرو، نرمی سے کام لو، تم دعوت دو، سب سے پہلے ان کو دین حق کی طرف بلاؤ، اس لیے کہ اگر تمہاری وجہ سے کوئی ایک کافر مسلمان ہو جائے یہ تمہارے لیے 100 سرخ یعنی قیمتی اونٹوں سے بہتر. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جھنڈا سنبھالا، تلوار سنبھالی، اور اپنے لشکر کو لے کر قلعے کے باہر پہنچ گئے. سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے پتھروں اور تیروں سے جواب دی. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مقابلے کے لیے بلایا تو مرحب خود مقابلے کے لیے آیا اور رجزیہ اشعار پڑھتا ہوا آیا کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں ایسا بہادر ہوں کہ مجھے یہ خیبر جانتا ہے. اور واقعتاً وہ بہادر تھا. کہتے ہیں کہ وہ اکیلا 1000 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا. اس قدر پھرتیلا اور اس قدر ماہر وہ تھا شمشیر زنی کا کہ 1000 بندوں پر بھاری تھا. تو اس نے آتے ہی اس زور سے حملہ کیا کہ اس کے لیے اس کے سامنے ٹھہرنا آسان نہیں تھا. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسا پینترا بدلا کہ اس کا حملہ ہی ضائع گیا.
اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی باری تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ضرب حیدری جب لگائی تو اس کے سر پر جو خود تھا وہ پتھر کا ٹوپ تھا، وہ تلوار اس پتھر کے ٹوپ کو کاٹ کر اس کے سر سے اترتی ہوئی اس کے دانتوں میں پھنس گئی۔ اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وار کیا اور مرحب تھوڑی ہی دیر میں تڑپنے لگا۔ پھر عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال اس جنگ کے اندر ٹوٹ گئی تو آگے بڑھ کر اس قلعے کا ایک دروازے کا پھاٹک یعنی اس کا ایک پلہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اکھیڑا اور اس کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے رہے۔ بعد میں جب اس کو اٹھایا گیا تو 40 بندوں نے مل کر اس دروازے کو اٹھایا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ان کے اندر جرت، بہادری اور دلیری اور قوت ایمانی ڈال دی تھی کہ اس دروازے کو ایک ہاتھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھا کر کافروں کے وار روکتے رہے۔ تو یہ قلعہ فتح ہو گیا تو خیبر فتح ہو گیا۔ یہودیوں نے کہا کہ جی ہمیں یہاں سے نکالیں نا، البتہ ہم اس بات پر صلح کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جتنی بھی آمدن ہوگی اس آمدن کا نصف آپ کو دیا کریں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم تمہیں ہی تمہاری زمینوں پر برقرار رکھتے ہیں، تو وہاں کی آمدنی کا نصف حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور کل پیداوار کا نصف وہ مدینہ طیبہ آ جاتا تھا اور نصف ان کا ہو جایا کرتا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تلواریں اور سونا چاندی یہ سب ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ چھپانا کچھ نہیں۔ تو وہ تو یہود بے بہبود جھوٹ نہ بولیں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ تھیلا جو حیی بن اخطب لے کر آیا تھا سونے چاندی کا بھرا ہوا چمڑے کا، تو وہ چھپا لیا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، اے اللہ کے رسول جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے وہ چھپایا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام کے کہنے پر پھر ان لوگوں نے وہ حوالے کیا، اور حیی بن اخطب جو سردار تھا اس کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ یہ آپ علیہ السلام کی زوجیت کے اندر اس موقع پر داخل ہوئی ہیں۔ یہاں سے پھر آپ علیہ السلام چلے ہیں، کچھ دن وہاں ٹھہرے، اور ایک یہودیہ زینب نامی عورت نے آپ علیہ السلام کی دعوت کی اور اس دعوت کے اندر گوشت میں زہر ملایا۔ تو ایک صحابی وہ گوشت کھا کر شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے گوشت منہ میں ڈالا تو وہ گوشت بولنے لگا، اے اللہ کے رسول مجھے مت کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس کو نکال دیا۔ اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی ہاں میں نے زہر ملائی تھی، اس لیے کہ ہمارے دل میں یہ تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ اس سے وفات نہیں پائیں گے، آپ پر اثر نہیں کرے گا، اور اگر جھوٹے ہوں گے تو آپ وفات پا جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا، لیکن اس صحابی کی شہادت کی وجہ سے قصاص میں اس کو قتل کیا گیا، اور آپ علیہ السلام زندگی کے آخری لمحات تک اس زہر کے اثرات اپنے حلق میں محسوس کیا کرتے تھے۔ خیر وہاں سے واپسی پر وادی القریٰ یہاں تشریف لائے۔ یہاں بھی یہودی تھے جو مقابلے کے لیے تیار تھے، حالانکہ مسلمان مقابلے کے موڈ میں نہیں تھے، لیکن اس کے قریب جاتے ہی انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی۔ وہاں بھی چھوٹا سا مقابلہ ہوا اور یہ علاقہ بھی فتح ہوا۔ جب یہ دو اہم علاقے فتح ہو گئے، خیبر اور وادی القریٰ، تو پھر قریب میں فدق کا علاقہ تھا۔ فدق کے یہودیوں نے اپنا سفیر بھیج کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مصالحت کی اور کہا کہ جو اہل خیبر اور وادی القریٰ کے ساتھ آپ نے معاملہ فرمایا ہے کہ نصف، تو اسی پر ہم بھی آتے ہیں کہ نصف آمدنی آپ کو دیا کریں گے، ہمیں امن دیا جائے اور ہمیں کچھ نہ کہا جائے۔ آپ علیہ السلام نے منظور کر لیا۔ تو چونکہ یہ علاقہ بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے پاس آیا تھا، اس لیے فدق کی ٹوٹل جو پیداوار تھی یا آمدن تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور اپنے اہل بیت اور ازواج کے لیے مختص فرمائی، اور اس میں سے مجاہدین کو تقسیم نہیں کیا گیا۔ البتہ خیبر اور وادی القریٰ کا جو مال غنیمت تھا وہ مجاہدین پر تقسیم
کر دیا گیا۔ اسی موقع پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ وہ حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور فرمانے لگے مجھے نہیں اندازہ ہو رہا کہ زیادہ خوشی فتح خیبر کی ہے یا تمہارے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے پر ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ تو دو ہجرتیں کرنے والے ہو، ایک حبشہ کی طرف اور ایک مدینہ طیبہ کی طرف۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مدینہ طیبہ تشریف لا کر عمرے کی تیاری شروع کر دی۔ تو تقریباً 2000 صحابہ کرام تیار ہو گئے اور عمرے کے لیے سفر شروع کیا۔ لیکن آپ علیہ السلام کو چونکہ اندازہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مشرکین پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اسلحہ سارا ہی لیا گیا اور 60 اونٹ وہ قربانی کے لیے ساتھ لیے گئے۔ جب مشرکین مکہ کو یہ بات پتہ چلی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں تو وہ پریشان ہو گئے۔ تو جب ان کا ایک سفیر ملا تو ان کو یہی بتلایا گیا کہ نہیں، ارادہ صرف عمرے کا ہے، اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ علیہ السلام نے زائد اسلحہ سارا وہاں جمع کر دیا اور کچھ صحابہ کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کیا، اور آپ علیہ السلام صرف ایک تلوار، معاہدے کے مطابق ایک تلوار کو لے کر وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں 21 شان سے داخل ہوئے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر تھے، انہوں نے اونٹنی کی نکیل پکڑی ہوئی تھی اور اشعار پڑھ رہے تھے اونچی آواز میں، جن کا مطلب یہ تھا کہ اے مکہ کے کافرو، آج ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ، اگر تم آج ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالو گے تو تلواروں سے ہم تمہاری خبر لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر کہا حسان، یہ کیا اس موقع پر اشعار پڑھ رہے ہو؟ لبیک اللہم لبیک پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور عمرے کے احرام باندھے ہوئے ہیں اور جانور ذبح کرنے کے لیے ساتھ ہیں، اور تم اشعار پڑھ رہے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، حسان کو چھوڑ دو، حسان کو آج یہ اشعار پڑھنے دو، اس لیے کہ یہ اشعار آج مشرکین مکہ پر تیروں سے زیادہ سخت ہیں۔ تو اس شان سے مسلمان داخل ہوئے، اور جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے طواف کے لیے آئے تو مشرکین سے یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ بہت سارے تو جل بھون کر پہاڑوں کی طرف نکل گئے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے مسلمان آ کر طواف کریں، لیکن کچھ نے ہمت کی اور وہیں رہے، دار الندوہ میں جمع ہو گئے اور کہنے لگے دیکھو یہ کیا طواف کریں گے، ان کو تو مدینہ کے بخار نے اور وہاں کی بھوک نے کمزور کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے احتبا فرمایا، یعنی اپنے دائیں کندھے کو وہ ننگا کیا، چادر کو بائیں کندھے پر ڈالا اور سب کو حکم دیا ایسے ہی کر لو، اور پہلے 3 چکر پہلوانوں کی طرح چل کے دکھاؤ۔ اب آپ علیہ السلام نے بھی سینہ تان لیا، صحابہ نے بھی سینہ تان لیا، اور ایسے پہلوانوں کی طرح وہ چکر لگا رہے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں۔ یہ 3 چکر جس کو رمل کرنا کہا جاتا ہے، یہ قیامت تک کے حجاج اور معتمرین کے لیے سنت قرار پائے کہ تم ان کی نقل کرو اور رمل کر کے ان 3 چکروں کو پورا کرو۔ طواف کیا، عمرہ مکمل ہوا۔ 3 دن جب مکمل ہو گئے وہاں تو مشرکین کی طرف سے پیغام آ گیا کہ جی معاہدے کے مطابق 3 دن پورے ہو چکے ہیں، لہٰذا آپ حضرات یہاں سے تشریف لے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے واپسی کا ارادہ کیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بیٹی حضرت امامہ وہ بھاگی ہوئی آئیں اور چچا چچا کہتی ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ گئی۔ اب حضرت حمزہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، تو ان کی بیٹی تو آپ علیہ السلام کی بہن بنی نا، تو ان کو تو بھائی جان کہنا چاہیے تھا، لیکن
چچا اس اعتبار سے بھی کہا جا سکتا تھا کہ حضرت حمزہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رضائی بھائی بھی ہیں کہ حضرت سویبہ کا دودھ دونوں نے پیا، تو اس اعتبار سے ان کا چچا کہنا بنتا تھا۔ جب یہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر ان کو گود میں اٹھا لیا، یتیم ہو چکی تھی چونکہ۔ اب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ مجھے دی جائیں، میں ان کی پرورش کروں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جی مجھے دی جائے، میں پرورش کروں۔ اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے غلام، وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے عطا کی جائے، میں ان کی پرورش کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو عطا فرمائی کہ یہ ان کی پرورش کریں گے، اور ان دونوں حضرات سے دل لگی کی بات کر کے ان کو حوصلہ دیا، اور وہاں سے پھر واپسی ہوئی ہے۔ البتہ خیبر کے موقع کا ایک واقعہ وہ چھوٹ گیا تو وہ ابھی مجھے یاد آیا، میں اس کو مکمل کر لیتا ہوں۔ جب یہ خیبر کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور خیبر والے جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، تو ان کا ایک چرواہا جن کا نام تھا اسود راعی، راعی کا معنی چرواہا، اور وہ سیاہ فام تھے، انہوں نے کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ جی ایک نبوت کے داعی ہیں، ہم ان سے اور ان کی فوج سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو ان کے دل میں اسی وقت یہ بات آ گئی کہ میں اس نبی کی زیارت کروں گا اور ان پر ایمان لاؤں گا۔ تو یہ بکریاں لے کر، بکریاں چرانے کے بہانے سے اس قلعے سے باہر نکلے، اور چلتے چلتے حضرات صحابہ کرام کے لشکر کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ جی آپ حضرات کے سردار کہاں ہیں؟ تو ایک صحابی نے ان کو اپنے ساتھ لیا کہ میں ملاقات کروا دیتا ہوں۔ اب وہ سوچتے جا رہے ہیں کہ اتنا بڑا عظیم الشان لشکر ہے، اور وہ معمولی انسان نہیں ہے، وہ نبی ہیں، انہوں نے دعوے نبوت کیا ہے، تو ان کی شان و شوکت کوئی معمولی تو نہیں ہوگی، بڑے بادشاہوں کی طرح ان کا دربار سجا ہوا ہوگا۔ تو وہ یہ دیکھتے جا رہے ہیں، شاید یہ خیمہ ہو، نہیں شاید یہ خیمہ ہو، نہیں شاید یہ ہو۔ چلتے چلتے ایک معمولی سے خیمے کے سامنے جا کر وہ صحابی رک گئے، وہ کہنے لگے کہ یہ خیمہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ مذاق تو نہیں کر رہے؟ ان کا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ وہ اندر گئے تو اس سادگی کو دیکھ کر حیران ہو گئے، سامنے بیٹھے، کہنے لگے کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد الرسول اللہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی اور اپنے نبی برحق ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے، اور تم ہمارے بھائی ہوو گے، تمہیں ہم اپنے سینے سے لگائیں گے۔ وہ کہنے لگا کہ میں چرواہا، سیاہ فام ہوں، انتہائی غریب انسان ہوں۔ بھئی غلام سے بڑھ کر کون غریب ہو سکتا ہے جو اپنی جان کا بھی مالک نہیں؟ ہم الحمدللہ اپنے مالک تو ہیں۔ میں اتنا غریب، میرے جسم سے بدبو آ رہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جب تم کلمہ پڑھ لو گے تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری سیاہی کو سفیدی سے بدل دیں گے، تمہاری بدبو کو خوشبو سے بدل دیں گے، اور تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ وہ فوراً ہی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اب میرے ذمے کون سی عبادت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت کی جانے والی عبادت تو وہی ہے جو تلواروں کے سائے میں ادا کی جاتی ہے۔ جہاد کا موقع ہے، تم ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، البتہ بکریاں تمہارے مالک کی ہیں، ان کو واپس پہنچاؤ۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو واپس پہنچانے کا طریقہ یہ ہے، کنکری لے کر ان بکریوں کی طرف اچھالو گے، یہ بکریاں خود ہی اپنے مالک کی طرف چلی جائیں۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کو اس موقع پر معجزہ تھا۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، کنکری پھینکی اور بکریاں خود ہی چلتی چلتی قلعے میں داخل ہو گئی اور اپنے مالک کے پاس پہنچ گئی۔ یعنی اس موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
دھوکہ نہیں دیا، بلکہ فرمائے چونکہ تم اس کے راعی اور چرواہے ہو اور یہ بکریاں تمہارے پاس اس کی امانت ہے، ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے، امانت صاحب امانت کے پاس پہنچاؤ۔ اب جب یہ مسلمان ہو گئے اور اس غزوے کے اندر شریک ہو گئے، چونکہ جب جنگ ہوئی ہے یہ بھی مسلمانوں کی طرف سے ہو کر لڑے ہیں، اور تقریباً 15 صحابہ اس میں شہید ہوئے اور 95 یہودی کام آئے، تو ان 15 میں سے ایک یہ اسود رائی بھی تھے۔ اب صحابہ ایک دوسرے کو تو جانتے تھے، یہ تو ابھی مسلمان ہوئے، شاید چند گھنٹوں پہلے ہوئے ہوں گے۔ اب صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے، کیونکہ سب تو پہچانتے نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، آپ علیہ السلام نے دیکھا تو وہی اسود رائی، وہی چرواہے شہید ہوئے پڑے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نہیں پہچانتے، میں ان کو پہچانتا ہوں، یہ تھوڑی دیر پہلے مسلمان ہوئے، عمل تھوڑا اجر بڑا، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی زکوٰۃ نہیں، کوئی عمرہ نہیں، عمل تھوڑا سا کیا اور اجر بڑا پا لیا۔ یہ تو وہی چرواہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے ان کی سیاہی کو سفیدی سے بدل دیا، اللہ نے ان کی بدبو کو خوشبو سے بدل دیا، اور حوریں اس کی طرف دوڑ رہی ہیں، اور یہ جنت کے اندر اللہ کے مہمان بن گئے۔ کس برکت سے؟ ایک کلمے کی برکت سے، ایک کلمے نے ان کی دل کی دنیا کو بدل دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فیصلے بدل دیے۔ تھوڑی دیر پہلے جو جہنم کا ایندھن تھے، تھوڑی دیر کے بعد وہ جنت میں اللہ کے اکرام کے مستحق قرار پائے، اور تھوڑی دیر پہلے جو انتہائی مبغوض انسان تھے وہ اللہ اس کے رسول کے محبوب بن گئے۔ کس برکت سے؟ دل کی دنیا بدل گئی کہ دل کے اندر ایمان آ گیا۔ تو یہ 7 ہجری کے واقعات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کو پڑھ کر ان سے نکلنے والے اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔